السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی معزز و محترم خواتین و حضرات، آج جن آیات مقدسہ پر درس قرآن ہو رہا ہے، آیت مقدسہ نمبر 12، 13، 14 اور 15 ہے، سورۃ الرعد ہے اور پارہ نمبر 13 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کے مفاہیم، ان کے مقاصد و اہداف سمجھنے کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے توحید کو رٹ قائم کرنے کے لیے، توحید کی بالادستی کے لیے بہت ساری مثالیں دی تھیں، اور جس میں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ رب العزت ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ رب العزت نے انسانیت کے لیے تشکیل دی ہے کہ انسانیت اس میں پروان چڑھے، ترقی کرے، انسانی اخلاق، انسانی اقدار، اور یہ انسان اس کائنات کا مرکز ہے، دلہا ہے۔ لہذا اس کائنات پر اللہ رب العزت نے انسان کو تصرف کا ملکہ عطا فرمایا، یہ اختیارات رکھتا ہے کہ اس کائنات میں ریسرچ کرتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اور پھر اس کو مسخر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اصول اور ضابطہ ارشاد فرما دیا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں جو تبدیلی ہے وہ جد و جہد سے آتی ہے، بغیر کوشش کے، بغیر جد و جہد کے تبدیلی نہیں آ سکتی۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا، اللہ رب العزت پر وہ جد و جہد کا جو بھروسہ ہے وہ نہ کرنا، بلکہ تعطل کا بھروسہ کرنا، یعنی کہ انسان آگے نہ بڑھے، بیٹھ کر اللہ پر بھروسہ شروع کر دے، اس کو تعطل کہتے ہیں، یہ غلط ہے۔ اللہ پر جو بھروسہ ہے، تعلق ہے، اللہ رب العزت کی رضا اور منشا کا جو حصول ہے وہ جد و جہد سے ہے، کوشش سے ہے، محنت سے ہے۔ تو کوشش کرنے سے حالات بدلیں گے، تبدیلی آئے گی، آگے بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے آج آیت مقدسہ نمبر 12 میں پھر اسی کائنات کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا
کہ اس کائنات کا جو سسٹم چل رہا ہے اصل میں وہ ایک تدبیری نظام ہے۔ اس تدبیری نظام کے تحت اللہ رب العزت کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے جو فرشتے ہیں وہ اس سسٹم میں موجود ہیں، اور اللہ رب العزت کے آرڈر اور حکم پر وہ اپنا کام کر رہے ہیں، اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر جتنی یہ کائنات ہے یہ بھی سمجھنے کے لیے ہے۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ، وہی اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے جو آپ کو بجلی دکھلاتا ہے، اور اس میں دو قسم کی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک خوف ہے، دوسرا امید ہے۔ بجلی جب چمکتی ہے، بادل آتے ہیں، تو اس وقت انسان کو امید پیدا ہو جاتی ہے کہ اب باران رحمت آ رہی ہے، باران رحمت نازل ہوگی، اور انسان خوش ہوتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ایک خوف بھی اس کے ذہن میں آ جاتا ہے کہ ایسے نہ ہو کہ یہ بجلی کوئی طوفان مچا دے، کوئی نقصان کر دے، فصلوں کو جلا دے، کسی گھر پر گر جائے، گھر کو تباہ کر دے۔ اسی طرح جو بادل آئے ہیں تو یقیناً یہ باران رحمت ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سیلاب آ جائے، پانی زیادہ آ جائے، اور پانی زیادہ آنے سے نقصان ہو جائے۔ تو گویا اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت بھی ہے، ہمیں اس پہ امید ہوتی ہے، اللہ پہ یقین ہوتا ہے، لیکن ڈر بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت سے جو ہمارا تعلق ہے وہ ہمیشہ امید کا ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ترقی دیں گے، اللہ رب العزت ہمارے اوپر اپنی برکات اور رحمتیں نازل فرمائیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اگر ہماری کوئی بد اعمالیاں ہو گئیں تو کہیں اس کے نتیجے میں اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو یہ امید اور خوف دونوں چیزیں رہنی چاہیے۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور یہ جو رعد ہے، گرجنے والی جو بجلی ہے، یہ اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتی ہے، اور فرشتے بھی اس کے ڈر سے اس کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مختلف کڑک اور بجلیاں بھیجتے ہیں۔ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، اور ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، اور یہ جو ماحول ہے بڑا سخت ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے جب گہرے بادل آ جائیں، اندھیرا چھا جاتا ہے، تو پھر اس وقت اللہ رب العزت کی طرف سے انسان امید بھی رکھتا ہے اور خوف بھی ہوتا ہے، اور ان بادلوں کے اندر سے ایک صاعقہ یعنی چمک اور روشنی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بادل آپس میں جب ٹکراتے ہیں تو اس سے ایک حرارت شدیدہ پیدا ہوتی ہے۔ اس حرارت شدیدہ سے بادلوں کے حجم کے مناسب ایک آتشی شعلہ اٹھتا ہے جس کو صاعقہ کہا جاتا ہے۔ اسی صاعقہ کی چمک اور روشنی کو برق کہتے ہیں، اور پھر وہ ہوا میں اس کے سرایت کرنے سے جو آواز نکلتی ہے، جب وہ ہوا میں سرایت کرتی ہے اور ایک زبردست آواز نکلتی ہے، اس کو رعد کہتے ہیں، جس کو اللہ رب العزت گرجنے والی قوت قرار دے رہے ہیں۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ، وہ گرجنے والی قوت، اور یہ سب اپنے اپنے کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی اللہ رب العزت کی تسبیح ہے۔ لَهُ دعوت الحق، اسی کا پکارنا سچا ہے۔ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ، اور جن لوگوں کو یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں تو وہ کوئی بھی ان کا فائدہ نہیں کر سکتے، وہ ان کی سن ہی نہیں سکتے، جب سنیں گے نہیں تو فائدہ کیسے کریں گے۔ گویا اللہ رب العزت کی بالادستی
اصل میں اہم چیز ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنے بھی ظاہری چیزیں ہیں ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ جو کافروں کا پکارنا ہوتا ہے وہ تو گمراہی ہے، کیونکہ اس کے مقاصد و اہداف نہیں ہوتے۔ اللہ کے در کو چھوڑنا، اللہ رب العزت کی رہنمائی کو چھوڑ کر کسی اور کے پیچھے لگ جانا، یہ تو بہت بڑا شرک ہے اور یہ گمراہی ہے۔ اور اگر آپ غور و فکر کریں گے تو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، آپ اس زمین اور آسمان پر غور کریں، زمین اور آسمان کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کے لیے سجدہ کر رہا ہے، اسی کے سامنے جھک رہا ہے، خوشی سے ہو یا وہ زور سے ہو، لیکن اللہ رب العزت کے سامنے جھک رہا ہے۔ وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور صبح اور شام کے وقت دیکھیں گے تو سائے اٹھتے ہیں، یہ جو سائے بڑھتے ہیں گھٹتے ہیں یہ بھی اللہ رب العزت کی اجازت سے ہے۔ اصل میں یہاں پر جو بات سمجھائی گئی ہے، جو رہنمائی دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جب کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہے، اس کی مرضی کے مطابق ہے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں انسان، وہ تکبر کرنے والے، غرور اور فخر کرنے والے، وہ بھی اللہ رب العزت کی اطاعت میں ہونے چاہیے۔ اور یاد رکھیے جب یہ انسان جو کائنات کا مرکز ہے، دلہا ہے، یہ جب اللہ رب العزت کی اطاعت میں آتا ہے تو پھر کائنات کی مثبت ترقی ہوتی ہے، اس مثبت ترقی سے پوری انسانیت فائدہ اٹھاتی ہے۔ اسی کو سائنس کہتے ہیں۔ سائنس اصل میں ریسرچ کا نام ہے، غور و فکر کرنے کا نام ہے، عقلی تدابیر کو بڑھانے کا نام ہے، مینجمنٹ کا نام ہے۔ انسانیت کے لیے ساری چیزیں بلا لحاظ رنگ و نسل، مذہب، خطہ مفید بنانے کا نام ہے۔ اگر کسی جد و جہد کے نتیجے میں ایک خاص قوم کو فائدہ ہو، خاص افراد کو فائدہ ہو، خاص کمپنیوں کو فائدہ ہو، پریشر گروپس کو فائدہ ہو، یہ تو اللہ رب العزت کی منشا ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رضا یہ ہے، اللہ کی منشا یہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور کائنات میں سب کچھ رکھا ہے، انسان کو یہ ملکہ عطا کیا کہ وہ اس پر ریسرچ کرے، غور و فکر کرے اور یہاں سے اللہ کی نعمتیں حاصل کرنے کے بعد ساری انسانیت کے لیے مفید بنائے۔ یہ ہے وہ سائنس جو اللہ رب العزت یہاں ہمیں دے رہے ہیں، یہی وہ مینجمنٹ ہے جس کے لیے انسانیت کی ترقی ہوگی، اور اسی کو توحید کہتے ہیں۔ اور جب بھی انسان میں شرک آتا ہے، کوئی دوسری بڑی طاقت کو اپنا آقا، مالک، خود مختار سمجھ لیتا ہے تو پھر سائنس رک جاتی ہے، عقلی تدابیر گھٹ جاتی ہیں، اس میں کمزوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اس میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں، چنانچہ پھر انفرادیت آئے گی، خود غرضی آئے گی، لالچ اور مفاد پرستی آئے گی۔ ہم خاص گروہ کے لیے، خاص فرقوں کے لیے، خاص پارٹیوں کے لیے، خاص تنظیموں کے لیے، پریشر گروپس کے لیے کام کریں گے۔ یاد رکھیے اصل چیز اپنے ذہن کو کلیئر کرنا ہے، اپنے مائنڈ سیٹ کو کلیئر کرنا ہے، اور وہ ہے توحید کی بالادستی، اللہ سے تعلق، اللہ کی رضا اور منشا کو سمجھنا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کے صغیر کبیرے گناہ معاف فرمائے۔
اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔